اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف 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 کو ادا کرتے ہوئے آپ نے اس کی آواز کو کھینچنا نہیں ہے، یعنی الف آ کو لمبا نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ الف لیف کی جو آواز ہے اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے، بلکہ اس کو اس طرح ادا کریں گے الف الف، یعنی اور لف کی آواز کو بالکل بھی کھینچنا نہیں ہے۔ الف الف الف، اور اس کا جو مخرج ہے، یعنی جو اس کی آواز کے نکلنے کی جگہ ہے، وہ منہ کا خالی حصہ ہے، یعنی منہ کے خالی حصے سے الف کو ادا کریں گے، نہ ہی حلق سے ادا کریں گے، نہ ہی ناک میں اس کی آواز جائے گی، بلکہ منہ کے خالی حصے سے الف کو ادا کریں گے۔ الف الف، دوسرا حرف ہے با با با، با کا جو مخرج ہے، یعنی اس کے نکلنے کی جو جگہ ہے، وہ دونوں ہونٹوں کا تر حصہ، یعنی دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سے با کو ادا کریں گے۔ یعنی ہمارے ہونٹوں کے دو حصے ہیں، ایک باہر والا حصہ جو خشک ہوتا ہے، اور ایک اندر والا حصہ ہے جو تر ہوتا ہے۔ تو نچلے ہونٹ کے تر حصے کو اوپر والے ہونٹ کے تر حصے کے ساتھ ملائیں گے اور یہاں سے پڑھیں گے با با۔ اگلا حرف ہے تا۔ تا کا جو مخرج ہے، وہ زبان کی نوک کو ہم اوپر جو سامنے والے جو دو دانت ہیں ان کی جڑ سے لگائیں گے، یعنی زبان کا جو سرا ہے، زبان کی نوک جو ہے، اسے اوپر والے جو دو دانت ہیں سامنے والے، جن کا نام ثنایا علیہ ہے، ان کی جڑ سے لگائیں گے۔ تا تا تا۔ اگلا حرف ہے فا۔ فا فا کا جو مخرج ہے وہ تا کے مخرج کے قریب ہے، یعنی زبان کی جو نوک ہے وہ اوپر والے دونوں دانتوں کی اندرونی کنارے سے لگائیں گے، یعنی زبان کا سرا اوپر والے جو دو دانت ہیں جن کا نام ثنایا علیہ ہے، اوپر والے دو دانت سامنے والے، ان کی اندرونی کنارے سے لگائیں گے۔ فا فا۔ اور اس کو ادا کرتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ فا کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز بالکل بھی پیدا نہ ہو، بلکہ اس کو نرمی سے ادا کریں گے، اور سیٹی کی آواز جو ہے وہ اس میں نہیں ہوتی۔ فا فا۔ اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے جب آپ زبان کا سرا یعنی زبان کی نوک لگائیں گے اندرونی کنارے سے، تو پھر سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہوگی۔ اگر آپ زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے باہر والے کنارے سے جب لگائیں گے تو پھر سیٹی کی آواز پیدا ہوگی، اس لیے زبان کی جو نوک ہے اس کو اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگائیں۔ فا فا۔ جیم۔ جیم کا مخرج ہے زبان کا بیچ والا حصہ، یعنی زبان کا درمیان والا حصہ، اس کو اٹھائیں گے اوپر، تالو کے ساتھ لگائیں گے۔ جیم جیم جیم۔ اگلا حرف ہے حا۔ حا کا مخرج حلق کے درمیان والے حصے سے حا کو ادا کریں گے، یعنی وسط حلق سے حا ادا ہوگا۔ حا حا۔ حا کو ادا کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ
سانس نکالیں گے حلق کے درمیان سے تو پھر یہ بآسانی ہا ادا ہو جائے گا. ہا. اگلا حرف ہے خا. خا. خا کا جو مخرج ہے وہ حلق کے ابتدائی حصے سے، یعنی جو حصہ حلق کا منہ کی جانب ہوتا ہے اس حصے سے خا کو ادا کریں گے. اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، خراش نکالیں گے گلے سے خا کی آواز تو پھر یہ آسانی سے ادا ہو جائے گا. یعنی خراش نکالیں گے خا. خا. اور خا جو ہے اس کو ہمیشہ ہر حال میں آپ نے موٹا پڑھنا ہے، یعنی پر پڑھنا ہے. یعنی جب بھی یہ قرآن مجید میں آئے گا، چاہے اس کے اوپر زبر آئے، زیر یا پیش، کسی بھی صورت میں جب یہ آئے گا تو اس کو ہمیشہ موٹا پڑھیں گے. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ خا کو جب ادا کریں گے تو اس کو موٹا پڑھنے کے لیے آپ نے اپنے ہونٹوں کو گول کرنے کا سہارا نہیں لینا، بلکہ گلے میں سے، حلق میں سے ہی آپ نے موٹی آواز نکالنی ہے. خا. خا. اگلا حرف ہے دال. دال کا جو مخرج ہے وہ وہی مخرج ہے جو تا کا ہے، یعنی زبان کا اگلا سرا، یعنی زبان کی نوک کو ہم اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگاتے ہیں تو دال بھی یہیں سے ادا ہوتی ہے. یعنی زبان کی نوک کو اوپر والے دو دانت یعنی ثنایا علیا کی جڑ سے لگائیں گے. دال. دال. اگلا حرف ہے ذال. ذال. ذال کا جو مخرج ہے وہ وہی مخرج ہے جو ثا کا ہے. زبان کی نوک کو اوپر والے دو دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگائیں گے. اور اس کو ادا کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو، یعنی ذ یہ آواز بالکل بھی پیدا نہ ہو، بلکہ اس کو نرمی سے ادا کریں گے. ذال. ذال. اگلا حرف ہے را. را. را کا جو مخرج ہے وہ زبان کا جو اگلا سرا ہے اس کو اوپر تالو کے ساتھ لگائیں گے اور زبان کے اندر ایک قسم کی تھر تھراہٹ کو پیدا کرنا ہے. لیکن اس بات کا بھی خیال رہے کہ زیادہ تھر تھراہٹ بھی پیدا نہیں کرنی، نہیں تو ایک را کی جگہ کئی را ادا ہو جائیں گی. اگلا حرف ہے زا. زا. زا کا مخرج زبان کی نوک یعنی زبان کا اگلا سرا نیچے والے جو دو دانت ہیں، یعنی جو اوپر والے دانتوں کی سیدھ میں جو نیچے دو دانت ہیں جن کا نام ثنایا سفلا ہے، ان کی جڑ میں زبان کی نوک لگانی ہے. سیٹی کی آواز یعنی ز کی آواز کو نکال کر زا کو ادا کرنا ہے. زا. زا. یعنی جب آپ اس کو سیٹی کی آواز کے بغیر ادا کریں گے تو یہ مکمل ادا نہیں ہوگا. سیٹی کی جو آواز ہے وہ اس زا کی خوبی ہے، تو اس خوبی کے بغیر زا مکمل ادا نہیں ہوگا. زا. زا. اگلا حرف ہے سین. سین. سین کا مخرج وہی ہے جو زا کا مخرج ہے، یعنی زبان کی نوک ثنایا سفلا کی جڑ سے لگانی ہے، یعنی نیچے والے دونوں دانتوں کی جڑ سے زبان کی نوک لگانی ہے اور سین کے اندر بھی سیٹی کی آواز کو پیدا کرنا ہے. اور سیٹی کی آواز کے بغیر سین جو ہے وہ مکمل ادا نہیں ہوتا. یعنی سیٹی کی آواز اس آواز کو سین کو ادا کرتے ہوئے لازمی پیدا کرنا ہے. سین.
اگلا حرف ہے شین. شین کا جو مخرج ہے وہ وہی مخرج ہے جو جیم کا ہم نے پڑھا تھا، یعنی زبان کا بیچ والا حصہ اوپر تالو کے ساتھ لگانا ہے، یعنی وسط زبان وسط تالو کے ساتھ لگانی ہے. زبان کا درمیان والا حصہ اوپر درمیان تالو کے ساتھ جب لگائیں گے تو شین ادا ہوگا. شین. اگلا حرف ہے صاد. صاد کا جو مخرج ہے وہ وہی ہے جو ہم نے ز اور سین کا پڑھا تھا، یعنی زبان کی نوک کو نیچے والے دو دانت ثنایا سفلا کی جڑ سے لگانا ہے. صاد. اور صاد کو ادا کرتے ہوئے دو باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ صاد کو ہمیشہ موٹا یعنی پر پڑھنا ہے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے صاد کا حرف آئے گا اس کو ہر حال کے اندر آپ نے پر یعنی موٹا پڑھنا ہے. اور دوسری بات، اس کی ابتدا بھی سیٹی کی آواز سے ہوتی ہے، سیٹی کی آواز کے بغیر صاد مکمل ادا نہیں ہوگا. اور سین اور صاد کی آواز میں جو بنیادی فرق ہے، سین کو باریک یعنی پتلا پڑھتے ہیں اور صاد کو ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھیں گے. صاد. صاد کو ادا کرتے ہوئے جب آپ اس کی آواز کو موٹا نکالیں گے یعنی پر نکالیں گے تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہونٹوں کو گول کرنے کا سہارا نہیں لینا، یعنی ہونٹوں کو گول کر کے اس کی آواز کو موٹا نہیں کرنا. صاد. اگلا حرف ہے ضاد. ضاد. ضاد کا مخرج ہے زبان کی بائیں کروٹ، یعنی زبان کا جو بائیں طرف والا کنارہ ہے اس کو بائیں طرف والی اوپر والی داڑھوں کی جڑوں کے ساتھ لگائیں گے، یعنی زبان کی بائیں کروٹ، زبان کا بایاں کنارہ، اس کو بائیں طرف والی جو اوپر والی داڑھیں ہیں ان کے ساتھ لگانا ہے اور پھر ضاد کو ادا کرنا ہے. ضاد. ضاد. ضاد کو بھی ہمیشہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جب بھی ضاد کا حرف آئے گا اس کو ہمیشہ موٹا پڑھیں گے. اور اس حرف کو بھی ادا کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ضاد کو موٹا ادا کرنے کے لیے آپ نے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. ضاد. اگلا حرف ہے طا. 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 طا کا مخرج وہی ہے جو ہم نے تا اور دال کا مخرج پڑھا تھا، یعنی زبان کی نوک کو اوپر والے دو دانت ثنایا علیہ کی جڑ سے لگائیں گے. طا. طا. طا کو ادا کرتے ہوئے اس بات کا خیال رہے کہ یعنی طا کو ہمیشہ موٹا پڑھیں گے، لیکن اس کو موٹا پڑھنے کے لیے پر پڑھنے کے لیے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. اور تا اور طا دونوں میں فرق یہی ہے کہ تا کو باریک ادا کرتے ہیں اور طا کو ہمیشہ موٹا پڑھیں گے، یعنی جب بھی یہ حرف آئے گا کسی بھی حالت میں اس کو ہمیشہ پر یعنی موٹا ادا کیا جائے گا. طا. اگلا حرف ہے ظا. 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 ظا کا جو مخرج ہے وہ وہی ہے جو ہم نے ثا اور ذال کا مخرج پڑھا تھا، یعنی زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگائیں گے. ثنایا علیہ کے اندرونی کنارے سے زبان کی نوک لگانی ہے. اور اس کو بھی ادا کرتے ہوئے اس بات کا خیال رہے کہ اس کے اندر سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو. بغیر سیٹی کی آواز پیدا کیے ہوئے اس کو پڑھیں گے اور اس کو ہمیشہ موٹا پڑھیں گے یعنی پر پڑھیں گے. وا. وا. وا اور ذال کی آواز میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ذال کو
پتلا پڑھا یعنی باریک پڑھا جاتا ہے، اور وا کو پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے. وا. اگلا حرف ہے عین. عین. عین کا مخرج وہ وہی ہے جو ہم نے حا کا مخرج پڑھا تھا، یعنی حلق کے درمیان والے حصے سے ہم عین کو ادا کریں گے، یعنی وسط حلق سے عین کو ادا کیا جائے گا. عین. 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 اگلا حرف ہے غین. غین. غین کا مخرج ہے حلق کا ابتدائی حصہ، یعنی حلق کا جو حصہ منہ کی جانب ہے وہاں سے غین کو ادا کیا جائے گا، یعنی خا اور غین کا مخرج حلق کا ابتدائی حصہ ہے. اور غین کو بھی ادا کرتے ہوئے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اس کو ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھنا ہے، یعنی جب بھی یہ قرآن مجید کی تلاوت میں آئے گا یہ حرف تو اس کو ہر حالت میں آپ نے موٹا پڑھنا ہے. غین. غین. اگلا حرف ہے فا. فا. فا کا مخرج ہے اوپر والے دو دانت یعنی ثنایا علیہ کے کنارے کو نچلے ہونٹ کے تر حصے سے لگائیں گے. فا. فا. قاف. قاف. قاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے قاف کو ادا کیا جاتا ہے. قاف. قاف. قاف کا جو حرف ہے اسے ہمیشہ ہر حالت کے اندر آپ نے پر یعنی موٹا پڑھنا ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ قاف کو موٹا پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنے کا سہارا نہیں لینا، بلکہ اس کی آواز کو آپ نے تالو کے نرم حصے سے نکالنا ہے اور اس کو بغیر ہونٹ گول کیے ہوئے اس کو پر یعنی موٹا پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. قاف. قاف. اگلا حرف ہے کاف. کاف کا مخرج قاف کے مخرج کے ساتھ ہی ہے، یعنی زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے کاف کو ادا کیا جائے گا. کاف. کاف. یعنی نقطے والا جو قاف ہے اس کو ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور جو کاف ہے اس کو ہمیشہ ہر حالت کے اندر آپ نے باریکی پڑھنا ہے. اگلا حرف ہے لام. لام. لام کا مخرج زبان کی نوک اوپر تالو کے ساتھ لگانی ہے. لام. لام. اگلا حرف ہے میم. میم کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ، یعنی دونوں ہونٹوں کا جو باہر والا خشک حصہ ہے، دونوں ہونٹوں کے باہر والے خشک حصے کو آپس میں ملائیں گے تو وہاں سے میم ادا ہوگا. میم. میم. اگلا حرف ہے نون. نون. نون کا مخرج وہی ہے جو ہم نے لام کا پڑھا تھا، یعنی زبان کی نوک کو اوپر تالو کے ساتھ لگانا ہے اور نون کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو مکمل گول کرنا ہے.
لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آواز ناک میں نہ جائے. نون نون. اگلا حرف ہے واو. واو. واو کا مخرج ہے، دونوں ہونٹوں کی گولائی سے واو کو ادا کیا جائے گا، یعنی ہونٹوں کے گول کرنے سے واو ادا ہوگا. واو واو. اگلا حرف ہے ہا. ہا. ہا کا جو مخرج ہے وہ حلق کے سب سے آخری والے حصے سے ہا کو ادا کیا جائے گا. ہا. ہا. اگلا حرف ہے حمزہ. حمزہ کا جو مخرج ہے وہ وہی ہے جو ہا کا مخرج ہے، یعنی حلق کے سب سے آخری والے حصے سے حمزہ ادا ہوگا. اگلا حرف ہے یا. یا. یا کا مخرج وہی ہے جو ہم نے شین اور جیم کا مخرج پڑھا تھا، یعنی زبان کا بیچ والا حصہ اوپر بیچ تالو کے ساتھ لگانا ہے، یعنی وسط زبان کو وسط تالو کے ساتھ جب آپ لگائیں گے تو اس مخرج سے یا ادا ہوگا. یا. یا. اس سبق کی جتنا ہو سکے سب سے پہلے آپ ان کے مخارج کو جاننے کی کوشش کریں. جب آپ کو مخارج یعنی ان کے آوازوں کے نکلنے کی جگہ آپ کو صحیح پختہ یاد ہو جائے گی تو پھر آپ آسانی کے ساتھ ان حروف کو ادا کرنے پر قادر ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.